अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूं शिफाल लोन। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफ़ा यानी 40 साल बाद लाहौर सिटी में मसनूई बारिश अमारात की मदद से की गई, जहां पर तकरीबन 48 तकरीबन क्लाउड सैंडिंग फायर्स किए गए जिसकी मदद से तकरीबन 15 किलोमीटर तक लाहौर सिटी में बारिश हुई। वो चंद घंटे या चंद मिनट तक ये महदूद थी, जिसका मकसद जो था वो ये था कि जो लाहौर के अंदर धुंध है और जो पोल्यूशन लाहौर की सिटी के अंदर हुई, जहाँ सांस के मसाइल बनते हैं और उसी की तरह 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 की जो बीमारियों का लाहक होना था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। और लाहौर सिटी के अंदर आम ट्रैफिक का गुजरना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा स्मोक था। स्मोक और बारिश के न होने की वजह से ये स्मोक का बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ था। तकरीबन लाहौर सिटी के अंदर तातीलात हुई, कई दिनों तक स्कूल बंद रहे, दफातर बंद रहे, और उसके साथ जो तजारती मराकज़ हैं वो भी बंद रहे, लेकिन इसका हल नहीं निकल सका। जिसके बाद ये नौबत आई कि पाकिस्तान को अमारात की मदद से, जो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाँ तो नहीं है, जो अमारात की मदद से मुफ्त में ये मसनूई बारिश की गई है। इससे पहले तकरीबन 1983 में यानी चकवाल की सिटी पर की गई, जहाँ पर कहत साली और फसलों को जो था यानी बारिश न होने की वजह से फसलों को पानी का न होना, जो फसलें नकारा हो चुकी थी और कहत साली का खतरा था, जो कि जो बारानी ज़रूरी तहकीकाती इदारे के मातहत ये बारिश की गई थी। उसके बाद 40 साल बाद कल लाहौर में की गई है। नाज़रीन, ये जो लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिटी है, जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रुझान है और आबादी भी इसकी तकरीबन रुकबे के लिहाज से आबादी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ आबादी के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर दरख्त के न होने के बराबर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और दिगर सिटीज़ के मुतबादिल देखा जाए तो आबादी भी या दिगर सिटीज़ में कम है और अब दरख्त भी ज़्यादा हैं। लेकिन लाहौर में दरख्त न होने की वजह से और दिगर जो फजलात जो ट्रैफिक से, घरों से और दिगर जो कारखाने हैं, जो मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं वहाँ से निकल रहे हैं और ट्रैफिक का धुआं भी ज़्यादा है। तकरीबन अगर लाहौर में देखा जाए तो लाहौर सिटी के अंदर जितने रक्शे हैं वो पूरे यानी इस्लामाबाद के अंदर जितनी ट्रैफिक है उससे ज़्यादा वहाँ पर रक्शे हैं। और आल आबादी देखा जाए तो लाहौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन हुई है और पॉपुलेशन की में कंट्रोल न होने की वजह से ये जो है नौबत सामने आई है। अगर बात करें तो अब मसनूई तौर पर बारिश तो की गई, लेकिन अब वो हालात नहीं होंगे जो दिन में तो थोड़ा कंट्रोल पाया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल इसके नहीं आ चुका है। अगर इसी तरह देखा जाए तो इसके तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान के को देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान चंद साल पहले भी बहुत ही मुनफरिद एक अंदाज में चल रहा था, जो जहाँ पर कुदरत के कानून के सारे तकाजे मौजूद थे। जहाँ पर देखा जाए तो बर्फबारी अपने वक्त पर हो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, जिसकी मदद से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। जो अपना माहौल जो है, आब हवा बिल्कुल फिट रहता था और आसमान बिल्कुल साफ ही होता था। लेकिन चंद सालों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई है। वहाँ पर मौसमियाती तब्दीली बहुत रुझान से बढ़ रहा है। साइंसदानों के मुताबिक और जो मौसमियाती तब्दीली के जो मौसमियाती जो इदारा है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक भी गिलगित बल्तिस्तान की ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो गिलगित बल्तिस्तान में है जो है गर्मी की लहर बढ़ती जा रही है। एक वक्त था कि हमारे यादों में भी बर्फबारी अपने वक्त पर होती थी, बहुत ज़्यादा फुटों के हिसाब से बारिश होती थी, यानी बर्फबारी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बर्फबारी कम होती गई है और अब न होने के बराबर होती है। अब अगस्त यानी दिसंबर से जनवरी फरवरी तक भी गिलगित बल्तिस्तान के जो बुलंद बाला इलाके हैं, बलाई इलाकों पर बर्फबारी नहीं हुई है। उसकी वजूहत ये है कि हमारे बढ़ती हुई जो मौसमियाती तब्दीली है, जहाँ पर हमने दरख्त का ज़्यादा कटाव किया है। अगर उसूलन देखा जाए तो किसी भी मुल्क के तकरीबन 25% जो हदूद अरबा है वहाँ पर जंगलात होने चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो नहीं है। तकरीबन
4.5% کچھ جو علاقے ہیں وہ جنگلات پر محیط ہے، لیکن اس کی بھی بے دریغی سے کٹاؤ کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح ہے کہ اسی سال بھی جو ہے جنگلات کا بے دردی سے کٹاؤ ہوا ہے۔ ہاں، جنگلات کا کٹاؤ تو ہے، لیکن ہونا وقت کے ضرورت بھی ہے کہ آپ تعمیراتی لکڑی استعمال کرتے ہیں، جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، روزگار کے سلسلے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جنگلات کے کٹاؤ کے ساتھ ساتھ جنگلات کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ دیکھا جائے تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری اگر ہے، یہ ذمہ داری ہر شخص نبھائے کہ اپنے لیے ایک درخت اگائیں اور اس درخت کو بڑھائیں، تو تقریباً گلگت بلتستان کے اندر کیا پاکستان کے اندر بھی جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو بلند بالا علاقے ہیں وہاں پر بھی اب پہلے تو جو تھا کہ پنکھے کا اور فریج کا کنسپٹ نہیں تھا، اب وقت کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً یہ گلگت بلتستان کے بلند بالا علاقوں میں بھی جو ہے فریج ہے اور اس کے ساتھ فین ہے، اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جنگلات کا بے دریغی سے کٹاؤ ہے۔ جنگلات کے جو ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں، جو ہم اپنے جنگل کی تحفظ کرتے ہیں اور اپنے جنگل کی گروتھ کرتے ہیں، تو اس سے یہ فائدے ہیں کہ آپ سب سے پہلی تو بات تو یہ ہے کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مہیا ہوگا۔ اس کی کمی آتی ہے جس کی وجہ سے بے تحاشا مختلف اقسام کے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان میں کچھ سال پہلے کی بات کریں تو وہاں پر بیماریاں بہت نہ ہونے کے برابر تھی، بہت کم بیماریاں تھیں۔ اگر اب وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو گلگت بلتستان میں جنگلات کا جو ہے اکنامکلی بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم تعمیراتی لکڑی استعمال کر سکتے ہیں اور گھروں میں جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے، ہمارے موسمیاتی تبدیلی میں اور جو زمینوں کا کٹاؤ ہے اس میں بھی جنگلات کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جنگلات اس چیز کو روک سکتے ہیں اور آپ کی جو گلیشیئر کے اوپر دباؤ بھی کم بڑھ جائے گا، کیونکہ جنگلات کے اگانے سے موسمیاتی جو تبدیلی ہے، گرم موسم میں اس میں قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگلات ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں میں پائے جاتے ہیں جو آپ کی گرمی کو جذب کر لیتی ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں یہ ہے کہ پاپولیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ٹریفک کے آگے آنے کی وجہ سے زیادہ ٹریفک کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پولوشن بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاحوں کی جو آمد ہوتی ہے لاکھوں کے حساب سے ہر سال ہوتی ہے، جو قدرت کے ایسے نظارے ہیں جہاں پر جا کے اس چیز کو مکمل طور پر افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کی گاڑیوں کا دھواں جاتا ہے، آپ کے گلیشیئر کو دباؤ میں ڈالتا ہے اور اس کو پگھلاؤ میں زیادہ وہ زور دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آتے ہیں مختلف کیمیکلز لے کے آتے ہیں، کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں اور گندگی پھیلاتے ہیں جو علاقے میں، جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی میں بڑا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ موسمیاتی تبدیلی کی بہت بڑی ایک نشانی کا آپ خیال رکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یعنی بے وقت بارشوں کا ہونا، برف باری کا ہونا، یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اب اس کی نشانی دیکھیں تو اب بھی ہم گلگت بلتستان میں پورا برف باری کا موسم ہے لیکن برف باری نہیں ہو رہی ہے، اور اگر بعض اوقات دیکھا جائے تو پچھلے سالوں میں اگست کے مہینے میں 2 مہینے بارش ہوتی گئی ہے۔ اس کی یہی جو علامات ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کے ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں تقریباً لاہور بننے جا رہا ہے، جہاں پر سانس لینے کے مسائل اور کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے بیماریوں کا رجحان گلگت بلتستان میں عام پایا جاتا ہے، عام پایا جانے لگا ہے۔ تو اب گلگت بلتستان کی عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ ہم اپنے جو موسمیاتی تبدیلی ہے، قدرت کے نظارے ہیں، جہاں پر چشمے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور زمینوں کا کٹاؤ، جو سیلاب ہوتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی ایک سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ سیلاب بھی ہے۔ وہ بے وقت سیلاب آ جاتے ہیں، زمینوں کا کٹاؤ ہوتا ہے، جس سے گلیشیئر اور جو لیکس ہیں گلگت بلتستان کے ٹاپ ایریاز میں، جو ہمارے سروں کے اوپر لیکس بنی ہیں، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ گلگت بلتستان بھی لاہور نہ بنے یا ممبئی نہ بنے، جہاں پر سانس لینے کی بھی جرات نہ ہو۔
تو ہمیں جو موسمیاتی تبدیلی سے پہ قابو پا کر جو گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں جنگلات کو اگانا چاہیے. ہر شخص اپنا باغیچہ ہے اور اس کے ساتھ جو خالی زمینیں ہیں، بنجر زمینیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائیں اور درخت اگائیں. کیا پھلدار درخت ہے. آج کل گلگت بلتستان میں بھی ایک ترقیاتی اور اکنامیکل ہب بننے جا رہا ہے، جہاں پر ڈرائی فروٹ گلگت بلتستان کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی معیشت بڑھا سکتے ہیں، اپنے اکنامیکل ایکٹیویٹیز کو یعنی بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اپنے جنگلات کو بڑھا سکتے ہیں، پودوں کو، درختوں کو، پھلدار کو، جو غیر پھلدار ہوتے ہیں ان سب کو اگا کر ہم اپنے موسمیاتی تبدیلی میں قابو پا سکتے ہیں. یہ آج کی نوبت یہ آئے گی کہ ہمیں پھر لاہور جیسے حالات ہمیں گلگت بلتستان اور دیگر پاکستان کے شہروں میں کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ اب آج ہمیں مصنوعی بارش کرنی پڑی کہ ایسے حالات پر قابو پائے جا سکیں. اب سانس کی جو تکلیف کا اور سانس کی جو ہمارا جو صاف موسم ہے، صاف فضا ہے، اس کے مثال اور اس کی قدر اگر لاہور کے لوگوں سے پوچھا جائے تو پھر ہمیں معلوم ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کو خوبصورت اور پر مسرت ایک فضا ہمیں پرووائڈ کی. تو ناظرین، ہمیں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے اور گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ہم درخت اگائیں اور اپنے موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس پر قابو پا سکیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفال لون کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.